بیل بجا کر وہ بھی ویٹ کر رہی تھی کہ ثنا نے آ کر دروازہ کھولا تو عمل تم ورٹا سرپرائز، ہم تو رات میں ملنے والے تھے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ ہاں مجھ سے رہا نہیں گیا تو اسے سوچا اب بھی ملوں۔ عمل نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا، اچھا کیا اس سے جان چھڑوائی؟ تم آؤ اندر آؤ، خوشی سے کہتے ہوئے ایک ساربا حکم سے اندر آیا تھا اور اس کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اسے بٹھاتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اس نے بیٹھنے سے انکار کیا تھا۔ مطلب اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب مسٹر سنان، مجھے دھوکہ دے کر تمہیں کتنی نفلوں کا ثواب ملا ہے، میری بے اعتباری کو روند کر تمہیں کہاں کہاں ٹھنڈ پڑی ہے۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، آر یو ان یور سینسز؟ دماغ سیٹ ہے؟ میں کیوں دوں گا تمہیں دھوکہ، تم میری محبت ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، چھوڑو میرا ہاتھ، آئندہ کے بعد مجھے ہاتھ لگایا نا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے میری محبت کو۔ اذہان بھائی کو تم نے کال کر کے بتایا تھا زارا کا منیب انکل کی کار ہونا، ہمیں برباد کر کے، ہماری عزتیں داغدار کر کے تمہارے نام نہاد انا کو تسکین مل گئی ہوگی۔ پیچھے پڑے ہو میرے کہ زارا نے تمہیں تمہارے دوستوں کے سامنے ذلیل کیا، اس لیے تم نے میری پاک محبت کو استعمال کیا۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں عمل، اذہان جھوٹ بول رہا ہوگا تم سے، میں کیوں بتاؤں گا اسے، مجھے تو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس نے اپنی صفائی دینی چاہی تھی، لیکن مجھے تو اذہان بھائی نے کچھ نہیں بتایا، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کس نے بتایا میری بات تو اذہان کہتے کہتے وہ رک گیا تھا۔ واہ سنان واہ، ابھی بھی تم کہو گے کہ ایسا کچھ نہیں۔ اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کے جھوٹ کو دا دیتے ہوئے تالیاں بجائی تھی۔ تم جیسے نیچ اور گھٹے انسان کسی کے بھی نہیں ہوتے، مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے تم جیسے کمینے انسان پر بھروسہ کیا اور ہر بار اپنی بہن کو غلط کہا۔ مجھے افسوس ہے میں نے اپنے محرم رشتے کو دھوکہ دے کر تم جیسے انسان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہیں چلاتے ہوئے کہا تھا، تو نہ ملاتی ہاں میں ہاں، تم کون سا دودھ کی دھلی ہوئی ہو، تمہیں خود کو تو پہلے دیکھنا چاہیے۔ ایک نامحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تم نے ہی محبت کی بینگیں بڑھائی تھی اور اپنے شوہر کو دھوکہ بھی تم خود ہی دینے کا کہہ رہی تھی۔ تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ مجھے لے جاؤ، مجھے نہیں رہنا۔ اس نے اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے غصے سے کہا تھا، ہاں میں نے کہا تھا، مگر تب مجھے تمہاری اصلیت کا نہیں پتہ تھا، تمہارے چہرے سے تب یہ شیطانیت کا منگوٹھا نہیں اترا تھا نا۔ اس نے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا تھا، چلو اب تو پتہ چل گیا نا، اب سب کلیئر بھی ہو گیا ہے، تو اب ویسے بھی مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی نکاح کی بھی ضرورت نہیں، تو چلیے اس جھوٹی محبت میں دو جسم ایک جان ہونے دیں۔ آنکھ بند کرتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں پر انگوٹھا رکھ کر دباتے ہوئے کہا تھا، چٹاخ چھوڑ مجھے ذلیل انسان۔ اس نے خود کو چھڑواتے پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یو بلڈی بیچ۔ اس کا تھپڑ منہ پر پڑتے ہی اس کی قمیض کو اس کے گلے سے پکڑ کر کھینچا تھا، اسے صوفے پر دھکا دیا تو اس سے پہلے کہ وہ اس پر گرتا، اس کے پیٹ پر کسی نے زور سے آ کر پوری شدت سے ٹانگ ماری تھی اور وہ کرا کر نیچے گرا تھا۔ عمل نے حیران نظر سے ارحان کو دیکھا تھا کہ جیسے یقین کر لی کہ وہ ارحان ہی ہے نا۔ ارحان نے نفرت سے عمل کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پھٹے ہوئے گلے والی قمیض کو دوپٹہ اٹھا کر اس کا غصے سے اس کی طرف پھینکا تھا۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ لے کر آئی تھی، ویسے یہ بہت زیادہ ٹائٹ مال ہے ارحان۔ اس نے پیڑ پر ہاتھ رکھ کے در سے کہا تھا، بکواس بند کر اپنی، خبردار جو میری بیوی پر آئندہ کے بعد گندی نظر بھی ڈالی، آنکھیں نکال کر پھینک دوں گا۔ ارحان نے پیدر پہ اس کے پیڑ پر گونسے مارے تھے۔ اب عمل تمہارا فگر میری ہر روز جان نکالتا تھا۔ انہیں عمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر کہہ کر لگایا تھا، وہ تمہارے ہونٹ جان لیوا ریڈ۔ انہیں کمینگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اٹھو دفعہ ہو جاؤ، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ ارحان نے غصے سے عمل کو گرجدار آواز میں کہا تھا اور وہ روتی ہوئی اٹھی تھی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو ہونٹوں کے بعد فگر سے سنان کے منہ میں ہی لفظ سے جب ارحان نے ٹیبل پر پڑا، واز بڑی شدت سے اٹھا کر اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا بول کر اس کے غصے کو ہوا دے رہا ہے اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ گندگی سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کسی بھی برٹی میں ڈال کر بسم کر دے۔ اس کا سر لہولہان ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس نے اپنے غصے کو قابو نہ کر اس کے پیٹ پر اس کے منہ پر بری طرح سے گونسوں کے وار کیے تھے اور وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے بعد اس نے اسے ٹوکر مار کر دیوار کے پاس دھکا دیا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ موبائل تو اپنا گاڑی میں بانٹے اس نے غصے سے چلاتے ہوئے عمل کو کہا تھا اور اس نے بیگ میں سے موبائل نکال کر کانپتے ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو واجد، ایک نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا،
سنو، ایک ایڈریس سینڈ کرو، اس کار میں ایک شخص ہے، پتہ نہیں مر گیا یا زندہ ہے، چیک کراؤ، آ کر بچ جائے تو وہ مجھے پوری زندگی جیل کی سلاحوں کے پیچھے چاہیے، سمجھ رہے ہو تم؟ اس نے اپنی کنپٹی سلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے تھینک یو کہتے اس نے موبائل عمل کو دینے کے بجائے پوری شدت سے گاڑی سے باہر پھینکا تھا اور موبائل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ عمل نے اسے ہونکوں کی طرح دیکھا تھا، بغیر اسے کچھ کہے اس نے گاڑی چلائی تھی، اور گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ عمل کو لگ رہا تھا کہ وہ آج کسی بھی ٹریفک حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ ارحان گاڑی کی سپیڈ اس نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا تھا، شٹ اپ، اس نے اسے دیکھے بغیر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جتنی دیر وہ ریش ڈرائیونگ کرتا رہا، عمل کی سانسیں سکی رہی تھی، پھر اچانک گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی اور وہ گاڑی سے نیچے اتر کر دوسری سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا تھا اور بیڈ پر پڑ رہا تھا، اور پھر کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکی تھی، اور عمل خوف سے لرزتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے تھے۔ دوپٹہ تو اس کا کمرے میں ہی گر گیا تھا، خود کو خود میں سمیٹے وہ بری طرح سے اب ہچکیوں سے روٹھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی ارحان کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر یہ بلا جنون اس کا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سب چیزیں جب پٹا کا تھا گیا تھا، لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر پھینکے تھے، پھر سامنے سے شرٹ کے 2 بٹن کھولے، خود کو نارمل وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہاری جگہ ہوتا تو ہونٹوں کے بعد فکر اس کے کانوں میں سنان کے جملوں کی بار بار گشت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے چیختے ہوئے سامنے پڑی ٹیبل کو ہوا میں اڑایا تھا، اور ٹھوکر مارنے سے اس کا پاؤں بری طرح سے لہولہان ہوا تھا۔ ہاں، وہ روتے بوٹی تھی اس کے پاؤں سے ٹپکتا خون دیکھ کر۔ لو میرا نام، دفع ہو جو یہاں سے جاؤ، وہ اب گرے ہوئے کانچ کے واز پر پرفیوم کی بوتلوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر چلتے ہوئے خود سے پیچھے کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ارحان تمہارے پاؤں سے خون نکل ہے، پلیز ہٹو وہاں سے، وہ روتے ہوئے التجا کر لی تھی اسے۔ ہونے دو زخم، تمہیں کیا اس سے جو زخم تم مجھے اور میری روح کو دے چکی ہے، اس کے وار سہ گیا ہوں تو یہ بھی تو بہت معمولی ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ ارحان مجھے معاف کر دو، میں وہاں اسے بس اپنی محبت کے رسوائی کا حساب۔ چلی جاؤ عمل یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں خود کے ساتھ کچھ برا کر دوں، جاؤ یہاں سے، وہ عمل کی بات کرتے روتے ہوئے دارا تھا۔ اب بھی اسے بس تکلیف ہی دیتی جا رہی تھی۔ اپنے لفظوں سے میں نہیں جاؤں گی، پلیز میری بات تو سنو ارحان، انہیں روتے ہوئے کہا تھا۔ اب سننے کو کیا رہ گیا، اپنی ہی بیوی کے حسن کے قصیدے اس بغیرت انسان سے سن کر آ رہا ہوں تو رہا ہوا، اب اور کیا سننا چاہ رہی ہو؟ تمہارے ہونٹوں پر اس کے ناپاک ہاتھ تھے، پتہ ہی میں کیسے برداشت کر رہا ہوں یہ سب، اس نے تلخ لہجے میں اس کی قمیض کے پھٹے ہوئے گلے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور عمل شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کراس کر کے اپنے سینے پر باندھ کر اپنے سینے کو چھپایا تھا، اور اس کی اس حرکت پر ارحان نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ جاؤ جہاں سے، دوبارہ پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا، اس نے نفرت سے کہتے منہ دوسری طرف موڑا تھا۔ میں مانتی ہوں ارحان، میں نے بہت برا کیا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں سمجھا، تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں نے سنان جیسے خودغرض انسان پر بھروسہ کیا، میں نے کبھی اس سے کوئی ناجائز حرکت نہیں کی، وہ بکواس کر رہا تھا، اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں شیشوں پر اپنی تکلیف برداشت کرتی چلتی اس تک پہنچی تھی، اس کے قدموں کے پاس بیٹھی تھی۔ میں گناہگار ہوں تمہاری ارحان، میں تم سے معافی کس منہ سے مانگوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں تمہیں اتنا کہوں گی کہ اس بار میں پورے دل سے تمہاری طرف لوٹی ہوں، پلیز میری پچھلی ساری غلطی کو میری بیوقوفی سمجھ کر ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، اس کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں عمل، اب ایسا ممکن نہیں، میں چاہ کر بھی خود کو اب اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر سکوں گا، تو میری محبت نہیں تھی، میرا جنون تھی تم، مگر تم نے کیا کیا، اگر میں نہ آتا وہاں، تم سوچ بھی سکتی ہو کہ کیا ہو جاتا، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ کیا جواب دیتا میں ذرا، اس نے اپنے لہولہان پاؤں چھڑواتے سے 2 قدم دور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں مانتی ہوں ارحان، ساری غلطی مانتی ہوں، مگر جس جھوٹ کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سال گزارے، اس سے میں بھی نہ چاہتی کیا کہ وہ کیوں کر ہے، میرے ساتھ ایسا دھوکا ہوا تھا میرے ساتھ، میں اس کا جواب بھی نہ طلب کرنے جاتی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں کا خون پاگلوں کی طرح صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مر گیا تھا مجھے بتاتے ہوئے اسے کہتے ارحان، میں نے اسے سے جواب لینا ہے اپنی نام نہاد محبت کے دھوکے کا، تمہاری قسم عمل اس کو قبر بھی نصیب نہ ہوتی، اس نے کے ہاتھوں کے پاس سے پاؤں پیچھے کرتے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ مت کرو ارحان، کیوں اذیت دے رہی خود کو، مت، چلو زخم خیرے ہو جائیں گے، وہ پھر سے اس کے قدموں کے پاس ہوئی تھی۔ ہونے تو کہہ رہے، تمہاری دی گئی اذیت سے زیادہ کہہ رہی نہیں، شرم آ رہی مجھے وہ جملے سوتے ہوئے بھی جو اس نے تم سے کہے،
جب جب تم اس کے پاس تھی اس نے کس کس گندی نظر سے تمہیں دیکھا ہوگا۔ خون کھول ہے میرا وہ حق یاد کر کے جو تم نے اسے ہاسپٹل میں دی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود کے وجود سے۔ ارحان کبیر ملک کی بیوی کسی کی حوث سے زیادہ نازک کا سامان بنتی رہی۔ دل کر ہے خود کو شور کر دوں، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دوہری اذیت میں تھا، محبت تو رسوا ہوتی تھی، اس کی پاکیزگی بھی کھوتے کھوتے بچی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہم محبت کے معاملے میں اتنا بیوقوف بن جاتے ہیں کہ والدین کے برسوں پرانی عزت، بھائیوں کے شوہروں کی عزتوں کو اسے ڈکوسلے کے بل بوتے پر داؤ پر لگاتے ہیں، اور بدلے میں اسے ساری قربانی کے بعد اس کا صلہ سنان جیسے لوگوں کی صورت میں ملتا ہے جن کے لیے صرف ہوس، آنا اور پیسہ سب کچھ ہو، جن کے ضمیر بک چکے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہوتی ہے۔ پھر ہم خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی تکلیف میں رکھتے ہیں۔ مل خود تو تکلیف میں تھی اور ساتھ ساتھ اس نے خود سے بے لوث محبت کرنے والوں کو بھی تکلیف کی بٹی میں جلایا تھا۔ دھوکہ اسے ہوا تھا تو دھوکہ تو اس نے خود بھی دیا تھا ارحان کو۔ ہم کسی کے ساتھ برا کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو گڑھا ہم کھود ہیں اس میں ہم خود بھی گر سکتے ہیں۔ اس نے ارحان کو دھوکہ دیا تو بدلے میں اس سے بھی دھوکہ ملا۔ جیسی کرنی ویسی بنی، کر بلا ہو بلا۔ ارحان میں نہیں چاہتی تب کہ وہ مجھے درج کر ہے، ورنہ میں خود کو بہت سنبھال کر رکھتی، جیسے سب سے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے پاؤں پر روتے ہوئے پھونکے مارتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اس کے لہو لہان پاؤں دے کر تکلیف ہو رہی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامے، عمل جاؤ یہاں سے، فار گاڈ سیک۔ جب بھائی تمہیں یہاں لے کر آئے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ان کی محبت کی بہن ہو تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ وہ تم نہیں ہو جس سے بھائی محبت کرتے ہیں۔ پھر مجھے بھائی نے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ میں نے سوچا کہ نہیں، میں پہلے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، پھر شادی کروں گا تم سے۔ مگر جب بھائی نے مجھے سنان کی کال سنائی تو میں ڈر گیا۔ مجھے تمہاری حفاظت کی فکر ہوئی تو تم سے بغیر کوئی رشتہ بنانے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے تم سے نکاح کی، کیونکہ اس وقت میرے لیے محبت سے زیادہ تمہاری عزت اور تمہاری حفاظت ضروری تھی۔ مگر میں غلط تھا، بالکل غلط تھا، کیونکہ تمہیں تو خود ہی اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارے لیے محبت زیادہ ضروری ہے، کسی کی عزت جائے باڑ میں، دو کوڑیوں کے مول بیچ دی تم نے میری عزت، میرے اعتبار۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے چلایا تھا۔ پھر اس نے لینڈ لائن پکڑ کر ڈریسنگ کے شیشے پر مارا تھا۔ وہ غصے سے اور کرچیاں دور تک پھیلی تھی۔ جاؤ، وہ غصے سے اتنی زور سے ڈالا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر خوف کے مارے لرزی تھی۔ ارحان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی تھی باہر جانے کے لیے، رکو، انہوں نے کہتے اپنے درد کی شدت برداشت کرتے الماری کی طرف قدم بڑھائے تھے اور سوٹ نکال کر اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ پکڑو اور چینج کو، میں نہیں چاہتا جب تک تم میرے نکاح میں ہو تمہیں کوئی بے آبرو دیکھے۔ اس کی پڑی قمیض کو ایک نظر دیکھتے نفی میں سہلاتے کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور امن نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ جو اسے کرنا تھا وہ کر چکی تھی، ایک معصوم دل توڑ چکی تھی۔ وہ معصوم دل جو اس سے بے حد محبت کرتا، جس نے اسے سنان سے بچانے کے لیے اسے نکاح کیا، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے توڑ دیا وہ دل جس نے ہمیشہ اس کا اچھا چاہا تھا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اب دوسرے کمرے میں آ گیا تھا، خود کو بیڈ پر گرا کر وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا دماغ، اس کا دل، اس جسم کا رواں رواں اس محبت کے ٹوٹنے میں اس کے ساتھ روتے ہوئے لرز رہے تھے۔ عمل کیوں؟ میری محبت اتنی بے مول تھی کہ وہ ذلیل انسان مجھے بتا رہا تھا کہ تم میں کیا خاص ہے کیا نہیں۔ اپنی دونوں ٹانگوں کو موڑ کر اس نے پیٹ کے ساتھ لگایا تھا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کہاں جوڑ پائیں گے ہم دھڑکنوں کو کہ دل کی طرح یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں؟ بس اتنا بتا دو عمل کہ کہاں میں نے کمی چھوڑی تھی، کہاں میں نے تمہارے ساتھ یا اپنی محبت کے ساتھ کچھ ناجائز کیا تھا۔ میں نے تو حلال طریقے سے تمہیں ہر حق دینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں عزت دی، محبت دی، زبردستی کیے بغیر تمہیں وقت دیا اپنی محبت سمجھنے کا۔ تم سے اظہار محبت کے بدلے میں تمہاری محبت تو مانگی ہی نہیں۔ مجھے لگا وہ وقت کے ساتھ تم پر خود ہی اثر انداز ہو جائے، کیونکہ اصل میں تو میں تم سے محبت کرتا تھا۔ میرا تو کوئی بھی جذبہ وقتی نہیں تھا، اور پاکیزے رشتے ہی مضبوط رشتے ہوتے ہیں، اور عورت کے سر پہچان اس کی پاکیزگی سے ہی ہوتی ہے، اور عزت کا مطلب نکاح ہوتا ہے۔ میرے مطابق محبت حرام نہیں، اگر اس کو جائز طریقے سے کیا جائے، جس سے محبت ہو اس سے نکاح کیا جائے۔ اور میں نے نکاح کیا تم سے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر۔ وہ پاؤں سے نکلتی درد کی ٹیسیں برداشت کرتے خود سے ہم کلامی کرتے کہہ رہا تھا، افسوس تم نے میرے دل کو، میری روح کو لہو لہان کر دیا۔ نفرت ہو گئی مجھے محبت سے اب۔ وہ بس بچوں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ برائن سی کے ٹھیک ہے نا؟ لشا نے فائنل
پریزنٹیشن برائن کو لیپ ٹاپ میں دکھاتے ہوئے کہا تھا، ہاں مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کو تم اس جگہ پر فکس کرتی تو زیادہ بہتر رہتا۔ برائن نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، کہاں ادھر؟ یہ شورس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، یس 100% شورس نے ایسے ہی جھکے ہوئے کہا تھا۔ اور نشرا کی کیبن کے پاس سے گزرتے سبحان نے یہ مرتبہ دیکھا، غصے سے مٹھیاں میچی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے زوردار آواز میں کہا تھا، اور وہ دونوں اچانک سے زبان کی گردار آواز پر ہلے تھے۔ برائن تو نشرا سے 2 میل دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ چلو جی آ گئی ہٹلر کی بندوق، نشرا نے زیر لب کہا تھا، کچھ نہیں سر، وہ جو آپ نے پریزنٹیشن دی تھی وہ ریڈی ہو گیا، بس برائن سے تھوڑی ہیلپ لے رہی تھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا، یہ کون سا طریقہ ہے ہیلپ لینے کا؟ انسانوں کی طرح بیٹھ کر بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا تھا، مس نشرا 10 منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کر کے میرے آفس بھجوائیے۔ اور برائن آپ نیکسٹ ٹائم میں نے یہ حرکت دیکھی تو یہاں کے ہیڈ کو میں صاف لفظوں میں آپ کے کریکٹر کا نوٹس لکھوں گا۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے برائن سے کہا تھا، پھر غصے سے نشرا کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ کبھی کبھی کتنا عجیب بیہیو کرتے ہیں، اور تمہیں کیوں ایسے کہہ کر گئے؟ اس نے برائن کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا، مجھے کیا بتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا، ویسے بھی کہ آج کل بہت ہواؤں میں اڑے ہیں، BBC والوں نے کچھ زیادہ ہی پروٹوکول دے دیا ہے، اب لگتا ہے عزت ہضم نہیں ہو رہی ان کو۔ برائن کو بے غصہ تھا، سبحان کیسے کہنے پر تم غلط ہو برائن، انہیں اگر جہاں عزت ملی ہے تو اس لیے کہ وہ اپنے کام سے لویر ہیں، ان کا کام ان کو دی جانے والی عزت کا منہ بولتا ثبوت ہے، نہیں تو اتنی جلدی کوئی اتنے اہم و مشہور ادارے کا حصہ نہیں بنتا۔ کچھ تو خاص ہے نا جس کی بنا پر انہیں پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ میں سے چنا گیا ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہم۔ نشرا نے داد دیتے ہوئے کہا تھا، ہاں تم تو پراؤڈ کرو گی تمہاری کنٹری کا جو ہے۔ برائن نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، ہاں کیونکہ ہم پاکستانی کسی سے بھی کم نہیں، ہمارا عزم، ہماری ہمت، ہماری ذہنیت، ہماری لگن ہمیں سب سے منفرد بناتے ہیں۔ چھوڑو تم یہ بتاؤ باقی سب اوکے تھا نا؟ اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، ہاں باقی سب ٹھیک ہے، تم چیک کر آؤ، میں بھی ان پیپرز کو کمپلیٹ کر لوں۔ اس نے نشرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو لیپ ٹاپ پر موجود اپنے کام میں بزی تھے۔ اوکے، انہوں نے سر اٹھائے بغیر کہا تھا، اس لڑکے نے قسم کھائی ہوئی ہے میرے غصے کو بڑھانے کی۔ اس نے اپنے کیبن میں آتے ہی داڑا دار 2 گلاس انڈیلے تھے پانی کے اپنے اندر۔ نہیں مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ ہو اور وہ اس کی مرضی سے نہیں، ایسا کچھ نہیں، ویسے لڑکی نہیں۔ دل نے فوراً خیال کی تردید کی تھی، ہوگی بہت سی پاکستانی لڑکیوں کو جہاں آ کر گھوڑے پسند آ جاتے، اس کے ذہن نے دل کے خیال کی نفی کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس بار بس لائن مار رہا اور اس کے کام میں بزی ہونے کا فائدہ اٹھا رہا۔ اس کے دل نے کہا تھا، اتنی پیاری تو ہے، ہوگا کوئی بوائے فرینڈ۔ دماغ نے کہا تھا، نہیں میں کیوں سوچ رہا ہوں میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ کرے، مجھے اس حساب میں نہیں پڑنا، آگے زندگی میں بہت کمپلیکیشنز ہیں۔ نے لمبا سانس لیتے ہوئے سوچا تھا، یس کم ان۔ دروازہ ناک ہونے کے بعد اس نے کہا تھا، سر اٹس ڈن۔ نشرا نے اندر آتے پیپر اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، اوکے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، سر تو میں جاؤں؟ نشرا نے پوچھا تھا، نہیں مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا، جی سر پوچھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیا تم انگیجڈ ہو؟ کمیٹڈ ہو؟ کوئی بوائے فرینڈ؟ اسے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اور یہ کیوں سوال کر رہا ہے۔ ورڈ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، سبحان کندھے اچکا تھا جیسے کہہ رہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا مجھ سے کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ گیا ہوں میں۔ آئی تھنک اٹس مائی پرسنل میٹر، میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ اس نے غصے سے کہا تھا، وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اف سبحان، تمہیں بھی سارے جہان میں یہی ملی تھی، اتنی کمپلیکیٹڈ ہے یہ۔ انہیں خود سے بڑبڑاتے پیپرز کو دیکھا تھا، ہٹلر عجیب حرکتیں کرتا ہے، کبھی کبھی بدروح ہو۔ انہیں کیبن سے نکلتے اسے سلواریں سنا تھے، وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ کانچ کے ٹوٹے بکھرے ٹکڑے پر رہان کے خون کے نشان جم چکے تھے۔ اب اس نے اس خون پر ہاتھ لگا، اس کے درد کو اندر تک محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت ٹوٹ چکا ہے۔ آئی ایم سوری ارحان، میں نے تمہاری معصوم دل کو توڑا، اللہ جی پلیز میری مدد کرے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، شاباش بیٹا، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی کی دل آزاری نہیں سکھا دی، میں نے تو ہمیشہ یہی سکھایا کہ محبت کا جواب محبت سے دو۔ اس کے کان میں اپنے باپ کی آواز گونجی، احمد تم نے زیادتی کی ہے۔ ارحان کے ساتھ اسے منا، اس کی طرف قدم بڑھاؤ، واللہ اللہ راستہ بنا دے گا۔ ذرا یہ آواز اس کے کان میں گونجی تھی، میں مناؤں گی ارحان کو ہر حال میں، اللہ جی پلیز راستہ بنا دینا پلیز۔
نے आंसू साफ करते कहा था। फिर कमरे में से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ कर उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। वह चुपचाप गुमसुम सीधा लेटा छत को घूरता उड़ा रो भी नहीं रहा था, मगर उसे चुप लागे थी। कुछ भी सोचने समझने या महसूस करने की कैफियत से वो शायद आगे निकल गया था, बगैर किसी भी मकसद के छत को घूरा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। दोनों पाँव के तलवों में अभी भी कांच के टुकड़े फंसे हुए थे। खून निकल निकल कर जम गया था और वो तो महसूस भी नहीं करना चाह रहा था उस दर्द को। तभी दरवाज़ा खोलकर अंदर अम्मा दाखिल हुई तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। उसे नहीं होश था कि कौन आया कौन नहीं। वो तो पता नहीं किस जहाँ में गुम था। उसके बेड के पास पाँव वाली साइड ज़मीन पर बैठी थी और फिर थोड़ा सा झुक उसके जख्मों पर अल्लाह भर रखे थे। अरहान ने शिद्दत से आंखें बांध की थी। उसे किसी ठंडे मीठे सुकून ने आ गिरा था। पाँव पीछे नहीं किया था उसने। वह अब दूसरे पाँव के जख्मों पर लब रखने लगी थी जब उसने एकदम होश में आते पाँव पीछे खींचा था और उठ कर बैठा था। हाँ प्लीज़, उसने बाकायदा हाथ जोड़े थे उसके सामने। अमल जाओ यहाँ से, उसने बेड से उठना चाहा था जब वो पूरी शिद्दत से उसके गले लगी तो उसकी कमर पर अपने बाजू का दबाव बढ़ाते उसमें तकरीबन गुस्से उसे ज़ोर से पकड़ा था और भी हिचकियों से रोने लगी थी। अमल छोड़ो, वो उसे पीछे हटा रहा था। बाबा के मरने के बाद मैं पहली दफ़ा उनके स्कूल बस सनान से मिली थी। वो ज़ारा का क्लास फेलो था, उसकी यूनी के फ्रेंड्स के साथ अफसोस के लिए आया था। मैं कमरे में बैठी रो रही थी अकेली जब उसने अंदर आकर मुझे तसल्ली दी थी। समझा था ज़ारा को उस बात का नहीं पता था, उसे तो होश ही नहीं था। ऐसा सना ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे उसमें बाबा की झलक दिखने लगी। उसके सीने के साथ लगी हिचकियों से रोते हुए कह रही थी, वो मेरा ख्याल रखता, मुझे हर जगह पर सपोर्ट करता, मेरी सारी मुश्किलें दूर करता। मुझे उससे मोहब्बत होने लगी बेहद। मुझे लगा बाबा के बाद वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है जिसने मुझे उनकी तरह सपोर्ट किया, उनकी तरह मेरे लाड उठाए। मुझे उसकी आदत होने लगी थी और मैं उस पर अंधा धुंध एतबार करने लगी। तो इश्क हो गया है उससे ज़्यादा। माहिर सुबहान माहिर सबको पूरा लगता था, सबको लगता था वो झूठी मोहब्बत का है मुझसे। ज़ारा ने मुझे बताया था कि उसने उससे भी प्रपोज किया तो उसने उसे थप्पड़ मारा। उस पर सन्नान ने बोला कि वो अपनी तजलील का बदला लेगा और वो मेरे ज़रिए बदला पूरा करके, मगर मेरी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मुझे वो सब नज़र नहीं आ रहा था जो सब वो कर रहा था। और हाँ, मेरी गलती नहीं है, वो मेरे इंतहाई कमज़ोर लम्हे में मुझ पर हावी होता। वो तब आया मेरी ज़िंदगी में जब मुझे पर बाबा का दुख हावी था और उन कमज़ोर लम्हों में हमें दी गई तसल्ली के दो बोल, हमें हमारी हिम्मत बढ़ाने वाला इंसान, हमें दुख से निकालने वाला इंसान हमारे दिल में जो बनी। वो मैं चाह कर भी सब की इतनी मुखालफत के ख़त्म नहीं कर सकी। वो उसको मजबूती से हाँक लिए रोते हुए उखड़ती सांसों के साथ कह रही थी और वो तो खुद उसकी बातें सुनकर बेआवाज़ आंसू बहा रहा था। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे दिल को बुरी तरह से तोड़ा है जिस पर मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, मगर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद हम दोनों में कभी इस तरह नहीं आएगा। मैं पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाऊंगी। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता जो तुम मुझसे करते हो उससे अलग होते। अब हाथ जोड़े कह रही थी। हाँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस उसे रोते देख रहा था। वो सही तो कह रही थी। वो भी किसी कमज़ोर लम्हे की मोहब्बत का शिकार हुई थी जैसे अरहान उसकी मोहब्बत में हुआ था। उन्हें बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के एक एक नकोश को देखा था और फिर उसके जुड़े हुए हाथ नीचे करके उसके आंसू साफ किए थे। वो अपनी कीमती मोहब्बत को किसी भी गैर की बकवास की वजह से ख़त्म नहीं कर सकता था। अगर वो मोहब्बत करता था तो उसे भी बड़ा करना था। अपना दिल अपना इस मामले में खुद के और अमल के लिए और अजियतें नहीं बढ़ा सकता था। थैंक यू अरहान, उसने भी उसके आंसू साफ करते हुए कहा था। फिर उसके पाँव के बाद बैठी थी। उठो अमल, मैं करवा लूँगा डॉक्टर से ड्रेसिंग, उसने पाँव पीछे करते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं, मैं खुद करूँगी, आप लेटे रहीं। चुप करके अमल ने उसके पाँव अपनी गोद में रखते हुए कहा था और फिर बड़ी एहतियात से कांच निकाल कर उसके पाँव पर ड्रेसिंग की थी। वो बड़ी मुश्किल से दर्द बर्दाश्त कर रहा था। ठीक करते करते अमल की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। नो मोर टीयर्स, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा था। मेरी वजह से आपको इतने गहरे सहमा है। मैं जब से आपकी लाइफ में आई हूँ तब से बस आपको तकलीफ दे रही हूँ। उसने बड़ा ही आवाज़ में कहा था। ऐसा कुछ नहीं, जो था वो गुजर गया, जो आने वाला है वो बहुत हसीन है। उसके लबों पर नजर जमाए, उसके लबों पर झुका था। कितनी देर खुद को सराब करने के बाद उसके उखड़ती सांसें उसे होश की दुनिया में लाए थे। उसकी आज़ादी देते हुए उसके सीने पर सारे के लंबे लंबे सांस लेने लगी थी और उसके बालों पर ला भर के उसकी कमर सहला रहा था। फिर उसकी गर्दन से बाल सार पैर करके
لا برکت وہ پوری طرح لرزی تھی اور اس کی شرٹ کو زور سے مٹھی میں پکڑا تھا. جانے ادہام بہت ظلم کیا تم نے خود پر اور مجھ پر. اب یہ دوریاں برداشت نہیں کر سکتا. کچھ دن دے رہا ہوں خود کو اچھے سے تیار کر لو میری ہونے کے لیے. اس کے کان کے لک کو چم کر اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا. پھر بیڈ پر لیٹ کر اسے خود پر گرایا تھا. کمر میں ہاتھ ڈال کر ٹائٹلی ہگ کیا تھا اسے. پھر اس کا چہرہ اپنے پاس کرتے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چومنے لگا تھا. آنکھیں، ناک، گال، کان سب جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا. جیسے سکون محسوس کر اپنی روح تک. ہاں گھر چلے. اس نے اس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے کہا تھا. ہاں. وہ مدہوش لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر جو مسلسل اس کے چہرے کے ہر نگوش کو چوم رہا تھا. ہان گھر اب اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تھی. ورنہ روک نہیں پاؤں گا خود کو. وہ اس سے دور ہوتے ہوئے سرد آ لیتے بولا تھا. اس نے شرم سے لال ہوتے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں لیا تھا جو نہ جانے کب سے بیڈ کے پاس گرا تھا. چلو وہ اس کے ہاتھ پکڑے روم سے باہر آیا تھا. یہ اچھا مذاق تھا جب میں نے کہا تھا کہ مجھے کل کال کرنا. پھر کی کیوں نہیں؟ وہ ذہان سے ویڈیو کال پر بات کرتے برس رہی تھی. بھنڈی میڈیسن لی تھی. نیند آ گئی تھی تو سو گیا تھا. اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا. یہ کون سا نمک کٹا کھولیا بیٹھے بٹھائے عشق کر بیٹھے ہو. وہ بھی اتنے ظالمہ. اس نے فریج میں سے پانی نکالتے ہوئے کہا تھا. پتہ نہیں مجھے خود سمجھ نہیں آیا. اور جب سمجھ آیا تھا وہ بہت دیر ہو چکی تھی. پہلے تو اس پر ظلم کے پہاڑ ہی توڑتا تھا. اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا. کیوٹ گرل علیحا آواز دیتے اندر آئی تھی. ہاں میں یہاں ہوں. انہوں نے کچن سے آواز لگائی تھی. کوئی آیا ہے کیا نشو؟ اذہان نے پوچھا تھا. ہاں وہ نیبرز میں رہتی بچی بہت کیوٹ ہے. میری بیسٹی بن گئی ہے. رکیے میں بات کرواتی ہوں آپ سے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. کچن سے باہر نکلی تھی جہاں سامنے سے علیحا اس کی طرف آ رہی تھی.